السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا۔ ناظرین گرامی قدر، آپ دیکھ رہے ہیں آئی پلس ٹی وی کا انتہائی اہم پروگرام پیغام حجۃ الوداع۔ پیغام حجۃ الوداع کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی گئی تھیں۔ حجۃ الوداع کا ایک پیغام دعوت و تبلیغ بھی ہے۔ دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کا ارادہ کیا تو آپ نے گرد و پیش کے تمام قبائل کو اس کی اطلاع دی، اور آپ نے یہ کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ مکہ میں جمع ہوں، اور میں جو کچھ پیغامات اور ہدایات دینا چاہتا ہوں وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ جیسا کہ اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں آپ نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اہم باتیں اور گراں قدر ہدایات اہل ایمان کے لیے ارشاد فرمائی تھی، تو وہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کا اعلان کیا، اور ایک بہت بڑی تعداد مکہ کے اندر جمع ہوئی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ہی تمام طرح کی باتیں، نصیحتیں اپنی امت کو دینے کے بعد یہ کہا، الا هل بلغت، کیا میں نے اللہ کے پیغام کو تم تک نہیں پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا بلا، کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا اور آپ نے اپنی ذمہ داری نبھا دی۔ تو دعوت و تبلیغ اس حجۃ الوداع کا ایک بہت اہم ترین پیغام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا، اور زندگی بھر آپ اس مشن کے اوپر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نبی کی امت کو بھی اس کے اوپر ابھارا ہے، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا۔ اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے۔ تو دعوت و تبلیغ یہ نبی کا مشن تھا، اور یہی مشن اس امت کا بھی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، اور بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یہ مشن ہے، یہ راستہ ہے، یہ طریقہ ہے اس امت کا، اسی کے اوپر اس امت کو گامزن رہنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کس طرح سے دعوت کے کام کو، تبلیغ کے کام کو، ابلاغ اور ترسیل کے کام کو انجام دیا، اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑی نصیحت ہے، اسے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے تاکہ دعوت کا جذبہ ہمارے اندر بھی پیدا ہو۔ آج یہی جذبہ ہمارے اندر سے مفقود ہو چکا ہے، اس لیے آج اسلام کی نشر و اشاعت کا کام تھم سا گیا ہے۔ جب یہ دعوت کا جذبہ لوگوں کے اندر موجود تھا اور لوگ اس مشن کے اوپر گامزن تھے، تو اس کا فائدہ دنیا میں نظر آ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے دعوت کا کام کیا، اور کتنی زیادہ محنت اور مشقت اور کوشش دعوت اللہ کے لیے آپ نے کی۔ سیرت کا مطالعہ آپ کریں، آپ کو قدم قدم پر نبی کی زندگی میں یہ چیز نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تلقین کی۔ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف تمہارے رب کی جانب سے جو چیز اتاری گئی ہے اس کی آپ تبلیغ کریں، اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچایا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ کی طرف قرآن کو اتارا ہے تاکہ آپ اسے کھول کھول کر لوگوں کو بتا دیں، سمجھا دیں، واضح کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر
اللہ کی دی ہوئی اس نصیحت کے اوپر قائم رہے۔ اور اصل میں دعوت کا عمل یا دعوت کا کردار انسان کے اندر کب پیدا ہوتا ہے؟ جب اس کے اندر انسانیت کا درد پیدا ہوتا ہے۔ لوگ شرک کر رہے ہیں، لوگ کفر کر رہے ہیں، لوگ ضلالت اور گمراہی کے راستے پر جا رہے ہیں، یہ دیکھ کر کے اگر ہمارا ضمیر اس کو برداشت کر لیتا ہے، اگر ہمارے دل کے اندر درد نہیں اٹھتا ہے، اگر ہم پریشان نہیں ہوتے ہیں، تو ہم کبھی داعی نہیں بن سکتے، کبھی دعوت و تبلیغ کا جذبہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر شرک دیکھ کر کے، ضلالت اور گمراہی دیکھ کر کے ہمارے اندر اگر درد پیدا ہوگا، ہمارے اندر اگر کرب پیدا ہوگا، ہم بے چین ہو اٹھیں گے، تب ہی دعوت کا داعیہ ہمارے اندر پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہی چیز تھی۔ آپ کفار و مشرکین کے حال زار کو دیکھ کر کے، ان کے شرک کو دیکھ کر کے کڑتے تھے، اندر ہی اندر پیچ و تاب کھاتے تھے۔ آپ کو اس بات کا بہت زیادہ دکھ ہوتا تھا کہ آپ کی دعوت پر لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، اور اتنا زیادہ آپ نے اس ٹینشن کو اور اس غم کو، اس فکر کو اتنا زیادہ اپنے اوپر مسلط کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کیا آپ ان کے پیچھے اگر یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو ان کے غم میں، ان کے صدمے میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، تباہ کر لیں گے؟ آپ اپنی صحت کا خیال کیجئے۔ تو یہ درد انسانیت ہے۔ یہ جب آدمی کے اندر پیدا ہوتا ہے تو وہ داعی اللہ بنتا ہے، وہ مبلغ بنتا ہے، وہ دعوت کے پرخار راستے پر آبلا پا ہوتا ہے، اپنے پیروں کو زخمی کرتا ہے۔ اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ دعوت کا جذبہ آپ کے اندر کیسا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، آپ دیکھیں کہ کوئی ادنا موقع بھی آپ ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ ایک یہودی بچہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، وہ بیمار پڑ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے گئے، اور پھر آپ نے ایسے موقع پر، جبکہ وہ بیمار ہے، جبکہ اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، وہ تکلیف میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً اس کے عاقبت کی فکر لاحق ہو گئی۔ آپ نے کہا یا بنی قل لا الہ الا اللہ، بیٹا لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ وہ پھر اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا کہ میرے ابا کیا کہتے ہیں۔ غالباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اس کو اس طرح سے تلقین کی کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، تاکہ لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے تمہارا معاملہ آسان ہو جائے۔ آخر میں پھر اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو اس کے باپ نے کہا اتے ابو القاسم، بیٹا ابو القاسم کی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ بچے نے لا الہ الا اللہ کہا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، اس اللہ کا شکر ہے جس نے میری وجہ سے ایک جان کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ میرے تبلیغ کے ذریعے سے، میری دعوت کے ذریعے سے یہ بچہ مسلمان ہو گیا، اللہ نے اس کو توفیق دے دی کلمے کی، اس پر اللہ کا شکر ہے۔ دیکھا آپ نے، ایسے موقع پر کس کو اس بات کا خیال رہتا ہے کہ کلمے کی تلقین کرنی چاہیے، دعوت دینی چاہیے، تبلیغ کرنی چاہیے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا غم ستانے لگا اور آپ نے اس کو دعوت دے دی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی جذبہ کتنا اونچا تھا، کتنا اعلیٰ اور عرفہ تھا کہ طائف کے اندر آپ کو مارا جاتا ہے، آپ پر پتھروں کی بارش ہوتی ہے، سر کا خون بہ کر کے آپ کے جوتے میں آ کر کے جم جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ اگر کہہ دیں، اجازت دے دیں تو طائف کی اس بستی کو، جن لوگوں نے آپ کے ساتھ گستاخی کی ہے، آپ پر ظلم کیا ہے، طائف کی اس بستی کو صفحہ ہستی سے ختم کر دیا جائے گا۔ دونوں پہاڑوں کے درمیان اس بستی کو رکھ کر کے پیس دیا جائے گا، اور یہ ظالم لوگ جنہوں نے آپ کی قدر نہیں کی، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے آپ پر ظلم کیا تھا، آپ کو پتھروں سے زخمی کیا تھا، ان لوگوں کے لیے دعائے ہدایت کی، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ یہ دعوتی جذبہ ہے۔ جن کے لیے بد دعا کرنا چاہیے تھا، ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ یہ بہت بڑی مثال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر دعوت کی اس مشن پر قائم رہے، نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ صبح دیکھی، نہ شام دیکھی،
اور اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ آپ بتائیں کہ آپ ہجرت کے سفر میں ہیں اور اس سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار مشکلات درپیش ہیں، پریشانیاں لاحق ہیں، ایسے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا دامن نہیں چھوڑا۔ سراقہ کو جو بہت بڑے ڈاکو تھے اور آپ کو گرفتار کرنے کے لیے اور مارنے کے لیے اور پکڑنے کے لیے آئے تھے، ان کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور وہ مسلمان ہوئے۔ اسی طرح سے ابو بریدہ جو ایک بڑے گروہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیتے ہیں اور آپ کو گرفتار کر کے مکہ والوں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر ان سے بات کیا، ان کو اسلام سے متعارف کیا اور وہ مسلمان ہو گئے اور ان کا پورا گروہ مسلمان ہو گیا۔ یہ دعوتی جذبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ نبی کا ہی نہیں، تمام انبیاء کرام کا یہی مشن تھا۔ تمام انبیاء کرام دعوت کی اسی ڈگر پر چلتے رہے، مشکلات کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو جھیلا، خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا، لیکن دعوت سے کبھی دستبردار نہیں ہوئے۔ ان کے بھی دعوتی کارناموں کے انتہائی عجیب و غریب مثالیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ آپ جیل میں ہیں، قید خانے میں ہے۔ قید خانے میں آدمی کن حالات سے دوچار ہوتا ہے سب کو پتا ہے۔ ایسے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس دو لوگ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو موقع ملتا ہے ان کو تبلیغ کرنے کا، دعوت دینے کا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ان لوگوں کو مجھ سے غرض وابستہ ہے، مفاد وابستہ ہے، ان کو خواب کی تعبیر چاہیے جو میرے علاوہ انہیں کوئی نہیں بتا سکتا۔ اس لیے اگر میں انہیں کچھ بتاؤں گا، اگر میں انہیں کچھ تبلیغ کروں گا تو یہ سننے پر مجبور ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تمہارا کھانا تمہارے پاس آنے سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں میری کچھ باتیں سننی پڑیں گی۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، میں تمہیں کچھ چیزوں سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ پھر انہوں نے توحید کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، شرک کے بارے میں اور اپنے آبا اور اجداد کے توحید کے مشن کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی تفصیل سے بتایا۔ یہ دعوتی جذبہ ہوتا ہے جس کو پیغمبر اپنی زندگی میں لے کر کے چلتے ہیں، اور اس کے لیے وہ تکلیف اٹھاتے ہیں، اس کے لیے وہ پتھر کھاتے ہیں، اس کے لیے وہ تانے اور بولیاں سنتے ہیں، اس کے لیے انہیں چھوڑ بھی دیا جاتا ہے، اکیلا اور تنہا کر دیا جاتا ہے، لیکن اس غم کو بھی وہ جھیلتے ہیں، لیکن دعوت کے کام سے وہ دستبردار نہیں ہوتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آپ غور کیجئے، آپ نے بھی دعوت کو اپنی زندگی کا مشن بنایا اور دور دراز تک آپ اللہ کی توحید کو لے کر کے پہنچے اور گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ عراق سے نکلے، آپ مصر گئے، آپ شام گئے، آپ حجاز گئے۔ اتنے بڑے بڑے سفر ابراہیم علیہ السلام نے جو کیے، کس مقصد کے تحت کیے؟ کیا غرض تھی؟ تجارت کرنا تھا، بزنس کرنا تھا؟ ہرگز نہیں، صرف دعوت توحید کے لیے، ایک اللہ کی عبادت کی طرف آپ لوگوں کو بلاتے تھے، اور بہت ساری جگہوں پر جا کر کے آپ نے وہاں دعوت کا کام کیا، تبلیغ کا کام کیا۔ رزلٹ کیا ملا، نتیجہ اس کا کیا برآمد ہوا، اس سے غرض نہیں ہے۔ اور میں ایک بات یہاں پر یہ بتا دوں، بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، کہتے ہیں رزلٹ چاہیے، نتیجہ چاہیے، یہ جلسے ان سے کیا نتیجہ برآمد ہو رہا ہے، یہ پروگرام ان سے کیا نتائج سامنے آ رہے ہیں، کتنے لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے، یہ ویڈیوز جو آپ بنا رہے ہیں، یہ جو چینل آپ چلا رہے ہیں، اس سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ آپ اس بات کو گرہ دے لیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ معیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے محنت کے رزلٹ کو نہیں دیکھتا ہے، کام کے نتیجے کو نہیں دیکھتا ہے، کتنے وسیع پیمانے پر کامیابیاں مل رہی ہیں یہ نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کام دیکھتا ہے، محنت دیکھتا ہے، جذبہ دیکھتا ہے۔ ورنہ آپ بتائیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کتنی بڑی تعداد کو کلمہ پڑھا دیا تھا، کتنے لوگوں کو مسلمان بنایا تھا۔ آپ عراق سے بھی نکلے، کچھ خاص نتیجہ آپ کو نہیں ملا۔ آپ مصر گئے، وہاں بھی بادشاہ سے ٹکراؤ ہوا، اور وہاں بھی کوئی بہت زیادہ تعداد آپ کے ہاتھوں پر ایمان نہیں لائی۔ ایسے آپ نے جتنے بھی سفر کیے، کوئی بہت بڑی قوم اور ملت آپ نے تیار نہیں کی لاکھوں کی تعداد میں، نہیں، لیکن کیا آپ کے دعوت کے کام کا رزلٹ خاطر خواہ نہیں ملا؟
تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نظر انداز کر دیا؟ آپ کی محنت اور آپ کی کوششوں اور آپ کی جدوجہد کی قدر نہیں کی؟ اللہ نے کتنے خوبصورت انداز میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ یاد کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے اندر آزمایا تو وہ اس آزمائش پر کھڑے اترے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یہ جو اللہ تعریف کر رہا ہے، یہ جو اللہ ابراہیم علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے قرآن مجید کے اندر، ان کے کام کی وجہ سے، رزلٹ کی وجہ سے نہیں۔ ایسے ہی حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک آپ نے دعوت کا کام کیا، 950 برس تک اپنی قوم کو بلاتے رہے ایک اللہ کی طرف، اور ان کی قوم نے کیا کیا؟ دیکھ رہے ہیں کہ نوح آ رہے ہیں علیہ السلام تو اپنے کانوں میں انگلی ڈال لیتے تھے، اپنے چہرے پر چادر ڈال لیتے تھے، کہتے ہیں کہ میں نے ان کو صبح و شام دعوت دی، انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یجدہم دعائی الا فرارا، بے شک میں نے دن رات ان کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن یہ میری دعوت کو، میری پکار کو، میری آواز کو سن کر بھاگتے رہے۔ 950 برس کی محنت کا نتیجہ کیا تھا؟ صرف اتنے لوگ جو ایک کشتی میں آ گئے، صرف اتنی تعداد جو ایک کشتی میں آ گئی 950 برس کی تبلیغ کے نتیجے میں۔ یہ کیسا نتیجہ تھا؟ اللہ تعالیٰ نتیجہ نہیں دیکھا کرتا، اللہ تعالیٰ رزلٹ نہیں دیکھا کرتا، اللہ آپ کی محنت کو دیکھتا ہے، آپ کی کوشش کو دیکھتا ہے، آپ کی جد و جہد کو دیکھتا ہے، آپ کے طلب کو دیکھتا ہے، آپ کے ولولے کو دیکھتا ہے، اور دعوت کے لیے آپ کے دل کے اندر جو جوش ہے اس کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ رزلٹ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نظر نہیں ہوتی۔ ورنہ آپ بتائیں کہ ایسے بھی کچھ پیغمبر محشر کے میدان میں لائے جائیں گے جن کی پوری زندگی کی محنت کے نتیجے میں ایک آدمی مسلمان ہوا، 2 آدمی مسلمان ہوئے۔ کچھ ایسے پیغمبر بھی ہوں گے جن کے ساتھ کچھ لوگ بھی نہیں ہوں گے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت کو نظر انداز کر دیا؟ نہیں، وہ بھی محشر کے میدان میں لائے جائیں گے، اور وہ بھی بحیثیت نبی وہاں پر موجود ہوں گے۔ اسی طرح سے ناظرین گرامی قدر، تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے علم درکار ہے۔ جب تک علم اور بصیرت انسان کو حاصل نہیں ہوگی، وہ دعوت کا کام صحیح طور پر انجام نہیں دے سکتا، بلکہ اس کی دعوت نقصان کا سبب بن جائے گی۔ آج بہت سے لوگ دنیا کے اندر دعوت کا کام کر رہے ہیں، کیسی کیسی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں، کیسی کیسی چیزیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں، کوئی من گھڑت واقعات بیان کر رہا ہے، کوئی قصے بیان کر رہا ہے، اور کوئی کرامتیں بیان کر رہا ہے۔ ہمارے فلاں بزرگ تھے جو ایک ٹانگ پر آدھا قرآن ختم کیے، دوسرے ٹانگ پر پورا قرآن ختم کیے۔ ہمارے فلاں بزرگ تھے جو دن میں 1000 رکعت اور رات میں 1000 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اس طرح سے بہت سے لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو دعوت اور تبلیغ اور اصلاح کے میدان کے اندر بیان کی جا رہی ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ علم نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ مطلب آپ کو توحید کا علم ہونا چاہیے توحید کی دعوت کے لیے۔ اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قُلْ هَٰذِهِ سَبِیلِی أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِیرَةٍ، کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے اور میں بصیرت کے ساتھ اس راستے کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہوں، بصیرت کے ساتھ اس راستے کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہوں، یعنی علم کے ذریعے سے، بصیرت کے ذریعے سے۔ تو دعوت کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے ناظرین گرامی قدر، آپ یہ بھی جان لیں کہ دعوت کا کام ہر زمانے اور ہر دور میں اس دور اور اس زمانے کے وسائل اور ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے کرنا ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے اندر 2 ذرائع موجود تھے۔ آپ کوہ صفا پہ چڑھ کر کے لوگوں کو پکارتے ہیں، کیوں؟ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ کی بات پہنچ سکتی تھی، اس لیے آپ وہاں پر چڑھے۔ صحابہ نے شاعریاں بھی کی، اشعار کے ذریعے سے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے سوالات کا جواب دیتے تھے، ان کے اعتراضات کا جواب دیتے تھے، خطابت کو بھی ذریعہ بنایا۔ تو اس زمانے میں یہی ذرائع تھے۔ آج کے زمانے میں یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی جو آئی ہے، یہ جو سوشل میڈیا ہے، ان تمام ذرائع سے دعوت کا کام، تبلیغ کا کام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ یہ موجودہ دور کا تقاضا ہے کہ ہم اور آپ شر کو ان ذرائع سے بڑی تیزی کے ساتھ پھیلایا جا رہا ہے، لیکن جو خیر کے علمبردار ہیں وہ شر کے علمبرداروں کے مقابلے میں خیر کو پھیلانے میں بہت پیچھے ہیں۔ لہذا جدید ذرائع کو اور ٹیکنالوجی کو، میڈیا کو دعوت کے نشر و اشاعت کا ذریعہ
بنانا چاہیے، یہ وقت کا تقاضا ہے، اور شریعت ہم کو اس سے نہیں روکتی بلکہ شریعت ہم کو اس چیز کی اجازت دیتی ہے۔ یہ انتہائی مستحسن کام ہے، اس کے ذریعے سے ہم دعوت کا کام آج کے دور میں کر سکتے ہیں، اور جتنی زیادہ لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں، ان فرسودہ ذرائع کے اندر اب وہ چیز نہیں رہ گئی، لہذا ہم کو اسی اسٹیج پر آ کر کے دعوت کا کام کرنا ہوگا۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو یہیں پر روکتا ہوں، انشاءاللہ پھر اگلی ملاقات میں ہم آپ کے روبرو ہوں گے خطبہ حجۃ الوداع کے ایک تیسرے پیغام کے ساتھ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خطبۃ حجۃ الوداع کے اس پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو دین کا داعی اور اسلام کا صفائی بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔